السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چھٹا مرکزی موضوع قیامت ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے دوسرا ہے قیامت۔ اس کے 6 نکات ہیں۔ پہلا نقطہ ہے آیت نمبر 13 میں سے، ہر کوئی اپنا نامہ اعمال اپنی گردن میں لٹکا ہوا کھلا ہوا پائے گا۔ یہ دیکھیں اس آیت کو، ہر انسان کی قسمت اس کی گردن میں لٹکا دی گئی ہے اور اس دن نکالیں گے روز قیامت اور وہ اسے کھلا ہوا پائے گا۔ تو ہر ایک کی قسمت اس کے ساتھ ہے، تو انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ اور یہی بات سورہ قاف ہے 50 نمبر، اس میں یہ آ رہی ہے آیت نمبر 17-18۔ جب لیتے ہیں 2 لینے والے، ایک یمین والے شمال، تو 2 ہیں منکر نکیر، ایک دائیں طرف بیٹھا ایک بائیں طرف بیٹھا ہے، نہیں بولتا کوئی بات، لیکن اس کے پاس ایک راہ دیکھنے والا تیار ہے، تو وہ ایک فوراً لکھتے ہیں۔ جب بھی ایک لفظ نکلتا ہے تو ہمارا تکیہ کلام ہوتا ہے، ہم اکثر گالیاں بلا وجہ نکالتے ہیں اور قسمیں ویسے ہی کھاتے رہتے ہیں اور فضول مذاق میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ ہر بات لکھی جاتی ہے۔ ایک چیز سمجھ لیں، جو فرشتے لکھنے والے ہیں ان کے پاس کوئی اتنا شعور نہیں ہے کہ یہ سمجھے کہ یہ مذاق میں کام ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، ٹھیک دائیں ہاتھ والے نے لکھنا ہے، غلط بائیں ہاتھ والے نے لکھنا ہے۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ والا سارا دن فارغ بیٹھا رہتا ہے اور بائیں ہاتھ والے کو فرصت ہی نہیں ملتی، کیونکہ اکثر چیزیں بلا وجہ تو یہ چیز۔ اور پھر یہی بات سورہ مدثر ہے، اس کی آیت 38 میں کہی گئی ہے کہ ہر ایک کی اپنے کاموں میں پھنسا، کل نفس بما کسبت رہینہ۔ تو رہن ہے، رہن کہتا ہے یہ جو چیز کسی کو دے دی گئی ہو، تو ہر بندہ اپنے اعمال کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے اللہ کے پاس۔ تو اس لیے یہ جب ہوگا کیا کہ رہن تو ہے، وہ تو قبضہ ہی کسی اور کا ہے، تو رہن ہے۔ تو اب یہ چیز جب وہ اچھے اعمال کرے گا تو وہ رہن چھڑوا لے گا، جنت میں چلا جائے گا، نہیں تو آلریڈی وہاں پہ وہ ہے ہی رہن اس میں۔ دوسرا نقطہ جی آگے آیت نمبر 14 میں سے، اپنا ایمان نامہ خود پڑھ اور اپنا محاسبہ خود کر۔ صاف ہے کہ اپنا ایمان نامہ پڑھ لے، آیت خود حساب لینے کے لیے کافی، ہر چیز وہاں پہ لکھی ہوئی پائی ہوگی۔ اور یہی مزید تفصیل میں سورہ قاف 18 نمبر، اس کی آیت 49 میں ہے کہ وہ جب دیکھے گا یہ ایمان نامے کہے گا یہ ایسا کاغذ ہے، کوئی چھوٹی نہیں اس سے بات، نہ چھوٹی نہ بڑی، صغیرۃ ولا کبیرۃ، لیکن اس میں آ گئی ہے، تو کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں بجنی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ نہ خیر کا ذرہ چھپنا ہے، نہ اس کا خرابی کا، سب سامنے آ جانا ہے۔ تیسری آیت 15 میں سے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وہ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وزن کو۔ تو وزیر وہ ہوتا ہے جو وزن اٹھائے، جو بوجھ کو اٹھا لے، اسی سے وزیر اعظم ہے جو سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا ہے۔ تو یہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا، تو کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا قدم بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بوجھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، انسان ہر بوجھ والے سے، خواہ اس کا کتنا ہی قریبی عزیز ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، اس سے عدم تعلق کا اظہار کرے گا اور فرار اختیار کرے گا۔ یہ سورہ 70 ہے، اس کی آیت 10 سے 25 میں یہ بڑی کھل کے بات کی گئی ہے۔ بلکہ یہ خواہ ہی کرے گا کہ وہ اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اپنے اعمال کی فدیہ میں دے کر اپنی خلاصی کروا لے۔ اگلا جی چوتھا نقطہ ہے، قیامت کا وقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ 51 نمبر آیت میں، اور لوگ پوچھتے تھے اور مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ کہتے ہیں جی یہ ہڈیوں میں جان پڑ جائے گی اور دوبارہ اٹھے گا، تو یہ کب آئے گی؟ تو اللہ نے کہا یہ اس کا وقت ہے، اللہ کو پتہ ہے کس کا۔ اور یہ قرآن میں مضمون قرآن میں بار بار کہا ہے کہ قیامت، اور یہی بات حدیث جبرائیل میں ہے۔ تو قیامت کا وقت صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کب آنی ہے۔ جو بھی بات کرتا ہے کہ میں بتاتا ہوں کب آنی ہے، یہ صرف ٹیمیں ہیں۔ 5واں نقطہ ہے جی، اعمال نامہ حسب عقیدہ و معل دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس لیے کہ دیکھے کتاب اعمال نامہ جو پڑھیں گے اپنا، اور ظلم نہ کیا جائے گا کسی پر، کہ فتیلہ ایک داغے کے برابر، فتل کہتے ہیں رسی کی بل دینا، داغا بٹنا، کھجور کی گٹھلی کے ساتھ لگا ہوا چھوٹا سا داغا، کھجور کی گٹھلی دیکھے نا، درمیان میں ایک چھوٹا سا جلی سی داغا سا ہوتا ہے، اسے فتیلہ، اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس بات کو مزید جو ہے نا سورہ الحاقہ ہے 69 نمبر، اس کی آیت 19 سے 24 میں بیان کیا گیا، بڑا کلیئر، دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور پھر وہ کہے گا دوسروں کو دیکھ کتنا اچھا ہے میرے پاس، اس طرح میں بات آنے والا بھی پیٹ رہا ہوگا کہ میری قسمت ہی خراب تھی۔ تو اللہ کے فرمان برداروں کو ان کا مال نامہ سامنے سے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ ایک حسی مشاہدہ ہوگا جسے دیکھ کر ہر شخص اس کے جنتی ہونے کا اندازہ لگا سکے گا۔ ایسا شخص بہت خوش ہوگا اور دوسروں کو اپنا مال نامہ دکھائے گا۔ یہ سورہ الحاقہ میں دیکھیں۔
اور جس شخص کو مال نامہ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا اسے بھی اپنا انجام معلوم ہو جائے گا اور وہ اسے چھپاتا پھرے گا۔ یہ آیات 25 سے 37 ہے اسی سورۃ الحاقہ کی۔ آخری نقطہ ہے جی 104 میں سے سب انسانوں کو جمع کر کے اکٹھا کیا جائے گا۔ 104 میں بڑی یہ کلیئر بات ہے کہ جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم سب کو لے آئیں گے لفیفہ جمع کر کے۔ لفیفہ لفظ ہے، لام فے لو، اسی سے ہوتا ہے کہ یہ دستاویز لف کریں، یہ ہوتا ہے جب آپ اٹیچ کرتے ہیں کوئی ڈاکومنٹ کسی اپلیکیشن کے ساتھ، درخواست کے ساتھ، لف کرنا کہتے ہیں، اس میں ساتھ ملا دینا، لپیٹ دینا، مدغم کرنا۔ تو انسانوں کے مختلف گروہوں کا مجموعہ اکٹھا کیا جائے گا، اور یہی بات سورہ کہا ہوگا 18 نمبر اس کی آیت 48 میں آ رہی ہے کہ سب اللہ کے سامنے سب باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ جیسے کما خلقناکم اول مرۃ، جیسے اللہ نے پہلی بار پیدا کیا تھا ایسے دوسری بار بھی پیدا کرے گا۔ یہ کام دھو کے رہنا ہے اور سب اکٹھے ہوں گے وہاں پہ۔ دنیا میں تو باری باری پیدا ہوئے نا، ہزاروں سالوں کا فرق ہے پیدا ہونے والوں میں، کتنا فرق ہے، لیکن وہاں سارے اکٹھے پیدا ہوں گے اور ایک دفعہ کھڑے ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ قیامت کا منظرنامہ ہے، اسے ہم نے دیکھنا اور سمجھنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔